علیہ السلام کے دادا سیدنا عبد المطلب، اس کا اصل نام شیبہ ہے، آپ ہاشم کے بیٹے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پردادا کا نام ہاشم تھا، حضرت ہاشم۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ پیدا ہوئے، مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو 8 سال کی عمر کے اندر حضور علیہ السلام کے دادا کے بھائی مطلب جو تھے وہ ان کو لے کر آئے۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر آئے ہیں، کچھ عرصہ وہاں پر رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کی شادی وغیرہ ہو گئی وہیں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا، چاہے زمزم، جو زمزم کا کنواں ہے، بنو جرہم قبیلہ جو تھا، اسماعیل علیہ السلام جب ادھر تھے، یمن سے ایک قبیلہ آیا تھا بنو جرہم، اس قبیلے کے لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد اس کو بند کر دیا تھا، اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر ڈال کر بند کر دیا تھا، اور اس کا فیضان کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں پر ہے۔ پتہ تو تھا کہ زمزم کا ایک کنواں ہوتا تھا، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں پر ہے۔ اور مکہ کے اندر مشہور تھی یہ بات کہ جو بندہ اس کنویں کو دریافت کر لے گا ہم اس کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عزت دے رہے ہیں۔ عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھایا، خواب کے اندر ان کو بتایا گیا کہ فلانی جگہ پر آپ جائیں، وہاں پر آپ کھدائی کریں، زمزم کا کنواں ہے، اس کے اوپر ایک چٹان آئی ہوئی ہے، اس چٹان کو آپ ہٹائیں گے تو وہاں سے زمزم کا کنواں دریافت ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب وہاں پر گئے، آپ نے وہاں پر کھدائی شروع کر دی، اور آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ کھدائی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے، جب زمزم کا کنواں دریافت ہوا ہے، اہل مکہ نے نعرہ لگایا اور سب نے مل کر متفقہ سردار عبد المطلب کو چن لیا ہے۔ حالانکہ معاشی حالات کے لحاظ سے بہتر نہیں تھے، معاشی لحاظ سے اتنے اچھے نہیں تھے، مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرما دی۔ یاد رکھو، عزت پیسے کے اندر نہیں ہے، پیسے کے اندر اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اپنے اخلاق کے اندر رکھی ہے۔ تم اپنے اخلاق بہتر کر لو، اپنے اطوار بہتر کر لو، اپنے طور طریقے بہتر کر لو، تمہاری جیب خالی ہو لیکن تمہارا دل بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دلوں کے اوپر ناز کرنے والا سردار بنا دے گا۔ سیدنا عبد المطلب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت رکھی تھی، تمام لوگوں نے سردار بنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عبد المطلب کے شہر مکہ کے اندر لوگ تھے، بیت اللہ تھا، عبادت کی جاتی تھی، طواف کیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کو پتہ چلا کہ اہل مکہ جو ہیں وہاں پر ایک مکان بنایا ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے ملک کے اندر ایک ایسا گھر بنایا کہ جس کی عبادت کی جائے، بڑا خوبصورت بنایا، سب کچھ بنایا۔ لیکن جب قریشیوں کو پتہ چلا، میں نے آپ کو پہلے بتایا غیرت مند لوگ تھے قریشی، اور بہادر لوگ تھے، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، جس بات کے اوپر اڑ جاتے تھے اس بات کے اوپر سپر طاقت سے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ اور قریشیوں کے دلوں کے اندر یہ تھا کہ دنیا کے اندر ایک ہی گھر ہے اللہ کا بیت اللہ، دنیا کے اندر اور کوئی گھر اس کی جیسی عظمت کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب قریشیوں کو پتہ چلا کہ عیسائیوں نے وہاں پر یہ چیز بنائی ہے، یہ لوگ وہاں پر گئے اور وہاں پر اس کو نیست و نابود کر دیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے وہاں سے ایک لشکر بھیجا، ابرہا کا لشکر تھا، ابرہا اس لشکر کا کمانڈر تھا، اور بادشاہ نے کہا کہ جا کر جس گھر کے اوپر ان کو ناز ہے، قریشیوں کو اس گھر کو جا کر ختم کر دو، نعوذ باللہ۔ ابرہا وہاں سے چلا ہے، راستے کے اندر سے جس بستی کے پاس سے گزرتا تھا اس بستی کو نیست اور نابود کر دیتا تھا۔ بڑے بڑے ہاتھی اس کے پاس تھے، مکہ والوں نے، عرب والوں نے پہلے ہاتھی نہیں دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا نے کہا یہ تو بڑے بڑے دیو آ گئے ہیں، بڑی بڑی بلائیں آ گئی ہیں، یہ جہاں پر جائیں گے ان کو ختم کر دیں گے۔ ابرہا مکہ سے پیچھے ایک جگہ پر رکا اور اس نے پیغام بھیجا مکہ والوں کو، اپنے سردار کو بھیجو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور 200 اونٹ تھے جو حضرت عبد المطلب کے باہر چل رہے تھے، ابرہا نے ان کو بھی اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ عبد المطلب کو بلایا گیا، عبد المطلب کی پیشانی کے اندر نور نبوت چمکا کرتا تھا، کیونکہ یہاں سے اسی نسل سے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔
کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابرہ اپنے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا سیدنا عبد المطلب کو بلایا ہے. عبد المطلب جب سامنے آئے ہیں اللہ نے ایسا رعب ڈالا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس ہاتھیوں کا لشکر تھا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس ہزاروں کی فوج تھی، باوجود اس کے کہ یہ اسلحے سے لیس تھا، اللہ نے اس کے اوپر رعب ڈالا اور یہ اپنے ممبر سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا. اور عبد المطلب کو ممبر کے اوپر بٹھایا ہے. پوچھا بتاؤ اب کیا کرنا ہے مکہ کا، یہ اس گھر کا کیا کرنا ہے جس گھر کے اوپر تمہیں ناز ہے. سیدنا عبد المطلب نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا کہ اے ابرہا یہ گھر جانے اور گھر والا جانے، یہ گھر جانے اور گھر والا جانے. میرے تو اونٹ تھے، میں تجھ سے اونٹ لینے کے لیے آیا تھا، اب تیرا مقابلہ گھر والے سے، اب وہ جانے اور تو جانے. ابرہا نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، میں اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا بھئی ہم تیرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس تو فوج بھی نہیں ہے، ہم تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. خلاصہ کلام سیدنا عبد المطلب اب یہاں سے گئے ہیں، آپ نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا ہے اور وہاں پر روئے ہیں اور کہا کہ اے مولا میرے ہاتھ کے اندر اور کچھ نہیں، میرے پاس یہ 200 اونٹ ہیں، میں تیری راہ کے اندر ان کو قربان کرتا ہوں، یہ میری ملکیت تھی، میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے، اے مولا اپنے گھر کی تو خود حفاظت فرما. حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. عبد المطلب نے اہل مکہ کو کہا کہ تم لوگ پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے کہ جب اس کے اوپر یہ حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو سکتا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب ابرہا ہاتھیوں سمیت وہاں سے چلا ہے، بیت اللہ کے پاس سے اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل کو اڑایا ہے. ابابیل اڑے ہیں، چھوٹا سا پرندہ، یہ چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، اس کی چونچ کے اندر اور اس کے پاؤں کے اندر، اس کے پاؤں کے پنجوں کے اندر ایک چھوٹی سی کنکر تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پیروں کے اندر یہ جب دیا ہے، اب یہ لشکر کے اوپر سے گئے. ابرہا کے لشکر میں سے کچھ لوگوں نے کہا، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ کیا آ رہا ہے. ابرہا نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. جب یہ ابابیل اوپر آئے ہیں، انہوں نے کنکر ایسے گرایا ہے، کنکر جس آدمی کے سر میں لگتا تھا وہ پاؤں سے جا کر نکلتا تھا، اور جس ہاتھی کے اوپر لگتا تھا ایسے سوراخ کرتے ہوئے جاتا تھا. اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ تبارک و تعالی نے اس لشکر کو شکست فاش دے دی. اہل مکہ میں سے کوئی نہیں نکلا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی بھی حفاظت کی اور بیت اللہ کی بھی حفاظت کی اور اہل مکہ کی بھی حفاظت کی. وہاں سے ابرہا اپنے ہاتھیوں کے لشکر سمیت جو اس کے ساتھ بچے کچے تھے شکست خوردہ وہاں سے نکلا ہے. اور یہ پہلی نشانی تھی مکہ کے اندر اس واقعے کا پیش آنا، یہ پہلی نشانی تھی کہ اس سرزمین کے اوپر کوئی انقلاب برپا ہونے والا ہے. اس کو علماء اکرام ارہاس کہا جاتا ہے. ارہاس کہتے ہیں کہ نبوت نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے معجزوں کا ظہور شروع ہو جائے، اور اس کے 50 دن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. اور آپ کی تشریف آوری کس طرح ہوئی اور کس طرح کے واقعات پیش آئے، یہ بہت طویل موضوع ہے. مشرکین مکہ کے اندر رواج تھا کہ جب ان کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس سال کے اندر پورے مکہ کے اندر کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. یہ نشانی تھی کہ بیٹیوں کے سر کے اوپر چادر رکھنے والا اور بیٹیوں کے تحفظ کرنے والا اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرما دیا. اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن پوری دنیا کے اندر بیٹی پیدا نہیں ہوئی. یہ نشانی تھی کہ ان بیٹیوں کو تحفظ دینے والا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر آ چکا ہے. آپ علیہ السلام کی آمد پر بہت سارے واقعات ہوئے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعوں کے اندر ہم چلائیں گے. ربیع الاول کا مہینہ، آخری بات، ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ کیا پیغام دیتا ہے کہ جو جہالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھی، آقا علیہ السلام کی آمد سے وہ جہالتیں ختم ہو گئی. امتی کا فرض یہ بنتا ہے ربیع الاول کے اندر یہ عزم کرے
یہ عزم کرے کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ برا کام، ہر وہ بری حرکت، ہر وہ برا طبقہ میں چھوڑ دوں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اول سے آخر تک ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہوتا ہے۔ ہم نے ہر لمحہ جب گزارنا ہے، وہ وقت وہ لمحہ گزارتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت میں جو کام کر رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ہم نے اس طریقے کو درست کرنا ہے۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ربیع الاول کی تعلیمات اور پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔